السلام علیکم. ہاں جی یار, کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ہوپ ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب. ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. اچھا یار, یو کے میں آنے کے لیے ہر کوئی بندہ سوچ رہا ہے. کئی لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ستمبر انٹیک کے لیے, جن نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا جون انٹیک کے لیے, وہ بھی کہنے کہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک چھوٹا تھا انٹیک ہوتا ہے مئی اور جون کا. جو مین انٹیک ہے وہ سپتمبر انٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد جنوری انٹیک ہوتا ہے. لیکن کہہ لے کہ اگر اوور آل بات کریں تو 10 to 20% جو ہے وہ یہ انٹیک ہوتا ہے مئی اور جون کا, کیونکہ اس میں بہت ہی کم یونیورسٹی جو ہیں وہ کورس آفر کرتی ہیں. تو اس انٹیک میں بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کسی بھی بندے کی ویزا لگنے کے. لگتے تو ہیں لیکن بہت کم. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ کون سی ڈگری میں آنا چاہیے. ظاہر بات ہے 2 ڈگری ہیں. ایک یہاں تو آپ انٹر کر کے ادھر آ سکتے ہیں بیچلر بیس پہ, یا پھر ادھر سے بی ایس آنر یا ماسٹرز کر کے, پہلے 2 سال کی بی ایس سی پھر 2 سال کی ایم ایس سی کر کے ماسٹر بیس پہ ادھر آ سکتے ہیں. تو کون سا سب سے بیسٹ وے ہے ادھر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو؟ ایک اور ہے, ایک ظاہر بات ہے جب اگر آپ بی ایس سی میں ادھر کر کے آنا چاہتے ہیں, انٹر کر کے ادھر بیچلر پہ آنا چاہتے ہیں تو بیچلر ہے ادھر 3 سال کا. اور اگر آپ ادھر سے بی ایس سی اور ایم ایس سی کر کے یا پھر بی ایس 4 ایئر کر کے ادھر آتے ہیں ماسٹرز میں, تو ماسٹرز ہے ادھر 1 سال کا. باقی اگر اوور آل کمپیئر کریں دوسرے کنٹریز سے, آسٹریلیا سے یا انگلینڈ سے یا دوسرے یورپین کنٹریز سے, ادھر جو ہے ماسٹرز 2 سال کا ہے. یو کے کا بینیفٹ یہ ہے کہ یو کے میں ماسٹرز جو ہے وہ 1 سال کا ہے. تو اگر تو آپ نے آنا انٹر کر کے ادھر بیچلر پہ, تو بھائی 3 سال کا ادھر کورس ہے, تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو آئٹس کرنا پڑے گا, یا اس کے ریلیونٹ جو پی ٹی ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا, اس میں اچھے بینڈ لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد پھر آپ ادھر آئیں گے. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہوتا ہے کہ آپ فاؤنڈیشن ایئر میں آ سکتے ہیں. فاؤنڈیشن ایئر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال کے لیے ادھر آنا ہوتا ہے, تو آپ نے جسٹ ادھر وہ انگلش کورس کرنا ہوتا ہے, انگلش ہمیں پڑھنی ہوتی ہے, اور 1 سال بعد آپ نے ڈگری لے کے انہیں شو کروانی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے انگلش جو کورس ہے وہ کلیئر کر لیا ہے. اگر آپ نے پاکستان سے آئٹس نہیں کرنا یا نہیں کیا ہوتا, تو وہ آپ نے ادھر فاؤنڈیشن کورس جو ہے وہ شو کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد بات یہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن ایئر اگر آپ ادھر آتے ہیں, وہ 1 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ واپس جانا پڑتا ہے پاکستان یا انڈیا, جدھر سے بھی آپ آ رہے ہیں, اور پھر بیچلر پہ یا ظاہر بات ہے بیچلر پہ بلکہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے دوبارہ, اور پھر آپ دوبارہ ویزا لگوا کے دوبارہ نئی اسٹیٹمنٹ لگوا کے آپ ادھر آتے ہیں. ایک یہ لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ نے فاؤنڈیشن ایئر پہ آنا ہے تو کوشش کریں جو ہے بیچلر میں بھی اب ساتھ ہی اپلائی کر کے اس کا بھی جو کیس لیٹر ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں, تاکہ جب بھی فاؤنڈیشن ایئر جو آپ کا ہے وہ کمپلیٹ ہو, آپ ادھر سے فری ہوتے ہی بیچلر میں چلے جائیں. ایک تو بات یہ ہو گئی. بیچلر کی بات کر رہے ہیں تو بیچلر ہوتا ہے بھائی 3 سال کا, اور جو ایوریج فیس ہے وہ سب کی تقریباً ہوتی ہے 12,000 13,000 14,000, یا میکسیمم جائے 15 سے 16 تک جاتی ہے. اگر آپ نے اچھی یونیورسٹی جا رہے ہیں, جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اس کے علاوہ لنڈن کالج میں جا رہے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے پھر فیس اس سے کے حساب سے ہوگی. ان کی جو فیس ہیں وہ بہت ہائی لیول کی ہیں, وہ کہہ لیں کہ ایک مڈل کلاس بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جو ایوریج فیس ہے وہ کہہ لیں کہ 12 سے 13,000 فیس ہے, تو وہ جو ہے ہوتی ہے 12 سے 13,000 فیس کے بعد جو 1 سیمیسٹر کی یا 1 سال کی فیس ہوتی ہے, تو وہ آپ نے بھائی 3 دفعہ دینی ہوتی ہے. اگر آپ ادھر سے انیشیل ڈپازٹ پے کر کے آ رہے ہیں, انیشیل ڈپازٹ دے کے آ رہے ہیں 5,000 6,000, تو آپ نے پہلے سال ادھر آ کے جو پے کرنا ہوتا ہے وہ بقیہ 1 سال کا پے کرنا ہوتا ہے 6 سے 7,000. اس کے بعد ہر سال آپ نے 12 یا 13,000 جتنی بھی آپ کی فیس ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے. یہ تو ہوتی ہے ادھر بیچلر کی. تو ماسٹر کا اگر ہم بات کریں ماسٹر کی, تو ماسٹر کی بھی جو فیس ہے وہ بھی ایوریج 12 سے 13,000 ہے, لیکن پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کون سی چوز کر رہے ہیں. تو اس کی آپ نے فیس انیشیل ڈپازٹ ادھر سے پے کر کے آنا ہوتا ہے, اور پھر ادھر آ کے جو بقیہ فیس ہے وہ انسٹالمنٹس میں یا جیسے بھی آپ نے پے کرنی ہے وہ 1 سال کے اندر اندر آپ نے پے کرنی ہوتی ہے اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے. تو یار صورتحال یہ ہے کہ بیچلر وہی جو اگر 3 سال کا ہے تو اس میں سے 1 سال نکال دیتے, وہ ماسٹر کا, بقیہ 2 سال آپ کے بیچلر میں زیادہ ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ پاکستان میں نہیں پڑھیں گے, انٹر کر کے آنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کو ادھر آ کے فیس زیادہ دینی پڑے گی.
یہ ہے کہ جو بیچلر پہ آتے ہیں وہ مطلب ہماری عمر تک، کیونکہ ظاہر بات ہے جس نے بیچلر میں اپلائی کرنا ہے اس نے انٹر کیا ہونا ہے، اس کی جو ایج ہونی ہے وہ کہہ لیں 19 سے 20 سال تک ہونی ہے اور اس نے اپلائی کرنا ہے۔ وہ جب ہماری عمر میں، ابھی میری عمر 24 ہے ایج، تو وہ جب ہماری ایج میں پہنچتا ہے تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہوتا ہے اپنا بیچلر کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ اس کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، کافی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بات کریں یار بیچلر میں تھوڑی مشکلات اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی جو ہوتی ہیں وہ ہفتے میں 2 سے 3 دن یا 4 دن بھی کبھی کبھار چلی جاتی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے فیس مینج کرنا، کہ ایک فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، دوسرا ٹائم جو ہے وہ بھی اتنا نہیں ملتا جاب کرنے کا، تو وہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بیچلر میں۔ اس کے برعکس اگر ہم ماسٹرز کی بات کریں تو ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے میری جس طرح ابھی ایک ہی دن کلاس ہے، اس کے علاوہ میکسیمم جائیں تو 2 دن کلاسز ہوتی ہیں ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، یہ ان کی فیس بھی جو ہے 1 سال فیس دینی ہوتی ہے، اور ان کی فیس بھی جو ہے وہ ایزیلی مینج ہو جاتی ہے۔ اور ان دونوں میں سے یار اگر چوز کریں، ظاہری بات ہے ماسٹرز کو چوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوشش کریں پاکستان میں رہ کے اسٹڈی کمپلیٹ کریں اپنی، اور پھر ایک تھوڑا میچور ہو جائیں، اس کے بعد ابراڈ موو کریں۔ لیکن یہ ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انٹر کرنے کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں تو بالکل نہ کریں، اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی کہ بیچلر میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو چیزیں مینج کرنا بہت مشکل لگے گا، اور واقعی میں ہی مشکل ہوتا ہے فیس مینج کرنا، سب کچھ مینج کرنا۔ باقی جو صورتحال چل رہی ہے یو کے میں، یا مہنگائی تو ہر طرف وہی ہے، وہ اگر ہم ماسٹر پہ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ایسی چیزیں لگ رہی ہیں جس طرح آپ اگر بیچلر پہ آئیں گے اس طرح لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے فیس زیادہ دینی ہوگی تو آپ کو اور زیادہ مشکل لگیں گی۔ اور میں نے سوچا یار اس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ کون سا کورس بیسٹ رہتا ہے، تو آف کورس ماسٹر پہ اگر آپ آئیں گے تو یہ آپ کے لیے سب سے ایزی رہے گا، اور اس سے بھی ایزی یہ رہے گا کہ اگر آپ اسپاؤس ویزا پہ ہیں، اگر آپ ڈیپینڈنٹ آئیں، ظاہری بات ہے اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی وائف جو ہے، ایک شرط ہے کہ آپ کی وائف جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو، اس نے ماسٹرز کیا ہو، تو آپ ڈیپینڈنٹ آئیں گے اس کے ساتھ۔ انٹر کے بعد آپ نہیں آ سکتے، اسپاؤس ویزا پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں آ سکتے، اس کے لیے ماسٹرز ہونا لازمی ہے۔ تو آپ کی وائف نے اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے یا بی ایس کیا ہوا ہے تو آپ ڈیپینڈنٹ آ سکتے ہیں۔ جب آپ ڈیپینڈنٹ آئیں گے، آپ کی وائف جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی اور آپ جو ہے فل ٹائم کام کریں گے، اس میں آپ کے لیے بہت سی آسانی ہوگی، ہر چیزیں سب کچھ جو ہے ہر چیز آپ کے لیے آسان ہوگی، آپ کو فل ٹائم ورک الاؤ ہوگا، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹس ہوں گے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ادھر جو ہے وہ ڈیلیوری اکاؤنٹس نہیں بنتے، اوبر ایٹس وغیرہ یا ڈیلیورو، جب آپ ڈیپینڈنٹ آتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹس بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اور یہ صورتحال ہے ساری ڈیپینڈنٹ یا انٹر کے بعد اگر آپ آنا چاہتے ہیں، یا بیچلر کے بعد ماسٹرز پہ آنا چاہتے ہیں۔ تو ویڈیو یاد کرتے ہیں ادھر ہی اینڈ، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔